بےنظیر بھٹو کو اپنی زندگی کے تمام معاملات پر عبور حاصل تھا۔ خوبصورت اور جامعہ انگریزی بولتی، اس کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی کمان حاصل تھی۔ قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو منتخب کیے تو آپ نے خالی پاکستان کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کیے۔ The problem has been the president's ruling party, a party that was created in the headquarters of the powerful intelligence organization. And we have the experience because in 1993, the first attack on the World Trade Towers had taken place. Pakistan was on the brink of being declared a terrorist state, and it was my government that moved firmly against the terrorist elements. They were taking on my government at that time, and that's why I say they fear the PPP. The chief members of Al-Qaeda, like Khalid Sheikh, who's been called the CEO of Al-Qaeda, and Ramzi, who planned the second attack on... لوگ آپ کی تقاریر غور سے سنتے، آپ کو الفاظ کے چناؤ پر ایسا عبور حاصل تھا کہ منہ سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے۔ بےنظیر بھٹو نے 1986 سے 2008 تک سیاست کے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد 16 نومبر 1988 کو پہلے جماعتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور آپ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 1999 میں لبرل انٹرنیشنل نے بےنظیر بھٹو کو فریڈم پرائز عطا کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات کو بنیاد بناتے ہوئے محترمہ بےنظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اگلے انتخابات 1993 میں منعقد ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ اکثریت حاصل کی اور آپ ایک دفعہ پھر ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس وقت آپ ہی کی پارٹی کے ایک رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری، جنہیں کہ محترمہ اپنا سب سے وفادار کارکن قرار دیتی تھیں، ملک کے صدر بنے۔ مگر اس وفادار ساتھی نے بھی مختلف الزامات کے تحت محترمہ کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ محترمہ ملک سے باہر چلی گئیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان پر بنائے گئے تمام کیسوں پر ضمانتیں منسوخ کر دی گئیں۔ اب وہ اپنے ملک واپس آتی تو ان کے لیے صرف جیل خانہ ہی بچا تھا، وہ اپنی سرزمین پر آزادانہ حرکت نہ کر سکتی تھیں۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محترمہ بےنظیر بھٹو نے ملک سے باہر رہ کر سیاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار مشرف کے دور اقتدار میں حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ 2007 میں NRO کے تحت ان کے تمام مقدمات خارج کر دیے گئے اور ان کے لیے وطن لوٹنا آسان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود حکومتی سطح پر ان سے بار بار یہ کہا گیا کہ وہ وطن واپس نہ لوٹیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مگر بی بی کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، وہ اپنے وطن کی مٹی کو چومنے کے لیے بے قرار تھیں اور اپنے لوگوں میں رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ان کو ایک منصب دیا تھا، لہٰذا انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا اور واپس پہنچی تو لاکھوں لوگوں نے کراچی میں ان کا استقبال کیا۔ بزدل لوگ طاق میں تھے کہ موقع ملے اور یہ زندگی کے جلتے چراغ گل کر دیں۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، سڑک پر اندھیرا چھا گیا، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور بہت سے لوگ دکمہ اجل بن گئے، مگر بی بی محفوظ رہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب بی بی ٹرک میں بنائے گئے اس بلٹ پروف کمرے میں چلی جاتی جہاں وہ محفوظ ہوتی، مگر بی بی نے جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ٹرک کی چھت پر موجود تھیں۔ وہ اپنے جانساروں میں رہنا چاہتی تھیں، ان سے کٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ اتنے میں جیلوں نے پورے ٹرک کو گھیرے میں لے لیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بی بی کی جان بچانے کے لیے لگ گئے۔ اتنے میں ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور نہ جانے کتنے ہی چراغ گل ہو گئے، کتنی ہی ماؤں کے لال ان سے جدا ہو گئے، مگر خوشی کی بات اب بھی یہ تھی کہ بی بی خیریت سے تھیں۔ اس واقعے کے بعد محترمہ کو پھر متعدد بار بتایا گیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، لوگ آپ کو مار دینا چاہتے ہیں، موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن بی بی کا کچھ اور ہی ارادہ تھا کہ موت میرا پیچھا کیا کرے گی، میں خود ہی موت کی تلاش میں نکلی ہوں۔ اور اب محترمہ کی آخری منزل لیاقت باغ تھا، جو قائدین کو قتل کیے جانے کے حوالے سے مشہور جگہ ہے۔ بےنظیر اپنی عوام سے خطاب کرنے کو بےتاب تھیں، سٹیج پر آتی ہیں اور والہانہ خطاب کرتی ہیں۔ میں راولپنڈی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہوں، اور جب آپ نے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو منتخب کیے تو آپ نے خالی پاکستان کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کیے
जिंदगी में हजारों तकारीर की मगर शायद ही कोई तकरीर हार गले में पहन कर की हो, मगर लियाकत बाग में की जाने वाली आखिरी तकरीर में एक लंबे वक्त तक हार को गले में डाले रखा और जिंदा है भुट्टो जिंदा के नारे खुद लगवाती रही। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। बल्कि बुज़दिल दुश्मन ताक में थे कि मौका मिलते ही इस निडर और अवाम की शहजादी की जिंदगी को खत्म कर दें। बेनजीर खताब करके नीचे आती हैं, गाड़ी में सवार होती हैं। हजारों जैले गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जैले पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगा रहे थे। बीबी इन जैलों के नारों का जवाब देने के लिए बेताब थीं। एकदम से बाहर निकलती हैं और हाथ हिला हिलाकर अपने पार्टी के जैलों के नारों का जवाब देना शुरू कर देती हैं कि अचानक गोलियां चलती हैं। एक जोरदार धमाका होता है और बीबी समेत जिंदगी के कई चिराग बुझ जाते हैं और मौत की वादियों में जा बसते हैं। मोहतरमा को यकीन था कि वो ज्यादा देर की मेहमान नहीं और उन्होंने आने वाले मुश्किल हालात के लिए अपनी औलाद को तैयार कर लिया। जो जिंदगी में बेनजीर हो वो मरकर बेनजीर क्यों नहीं। आखिरकार दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाली बेनजीर भुट्टो दुनिया से अचानक ऐसे चली गई कि हर आंख अश्क बार कर गई।